الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کوہاٹ کے زندہ دل نوجوانوں، یہ سوال کیے گئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی کا تابوت انگلینڈ سے لایا گیا، اس میت کے پیر صاحب نے اس تابوت کو کھولا اور اپنا کلمہ اس میت کے سر پر رکھا اور پھر اپنی پہنی ہوئی شلوار اس کو پہنائی، حالانکہ کفن پہنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس تابوت کو زمین میں قبر کھود کر دفنانے کی بجائے زمین کے اوپر سیمنٹ اور کنکریٹ ڈال کر اسی کے اوپر رکھ دیا گیا، اس کے چاروں طرف پکی اینٹوں کی دیوار بنا دی گئی۔ شرعی لحاظ سے کیا ایسی قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ پھر لکھتے ہیں کہ اگر اس قبر کو جو اوپر بیان کی گئی ہے کوئی گرا دے یا مسمار کر دے، کیا شرعی لحاظ سے اس پر کوئی گناہ تو لازم نہیں؟ سائل ہے فرمان شاہ اٹک۔ آئیے آخر میں لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جی سائل فرمان شاہ اٹک صاحب، میت کے تابوت کو بلا ضرورت خاصا کھولنا اور پھر مکفن میت کے سر پر کلمہ رکھنا، مکفن میت کے سر پر گلا رکھنا اور شلوار پہنانا، یہ دونوں باتیں کتاب و سنت اور فقہ حنفی اور تعامل امت کے سراسر خلاف ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے یہ دونوں کام اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے کیے گئے یا پھر یہ جتانے کے لیے کہ میرے یہ کپڑے بڑے متبرک اور مقدس ہیں، ان کی وجہ سے میت کو قبر میں سہولت اور سوال و جواب میں آسانی رہے گی، حالانکہ خود پیر صاحب کو اپنے انجام کا کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قبر میں سوائے اپنے نیک اعمال کے کوئی دوسری چیز کام نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے فَإِنَّمَا يُزِلُّهُ عَمَلُهُ، میت کا نیک عمل ہی اس پر سایہ کرے گا۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ 181 پر یہ عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب کا یہ عمل خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خاتون جنت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حمزہ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وغیرہم جیسے جان نثار اور مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم فوت ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے سر پر اپنی دستار مبارکہ رکھی اور نہ کسی دوسرے فوت شدہ صحابی کے سر پر رکھی اور نہ کسی کو اپنا تہبند ہی پہنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، آپ کا تہبند پیر صاحب کے امامہ اور شلوار سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس تھے۔ لہٰذا پیر صاحب کا یہ فعل خود نمائی ہی کے زمرہ میں آتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہر کیف
پیر صاحب کا یہ فعل قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ دوسری بات، زمین میں گڑھا کھود کر اس کے مغربی کنارے کے نیچے لاحد تیار کر کے اس میں میت کو دفن کرنا سنت ہے، جیسا کہ سیاست اور فقہ حنفی کی کتب میں صراحت ہے۔ صحیح البخاری باب اللحد والشق جلد نمبر 180، قبر لحد یا پھر قبر صندوقی یعنی شق ہونا چاہیے جو گڑھے کے وسط میں بنائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے ہے۔ اور ہدایہ اولین صفحہ 182 میں ہے وَيُلْحَدُ لِقَوْلِهِ اللحد لنا والشق لغیرنا وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ من مقایل الکعبۃ۔ احناف کی اس معتبر کتاب ہدایہ سے ثابت ہوا لحد سنت ہے اور میت کو قبلہ کی جانب سے لحد میں اتارنا چاہیے۔ وَيُدْخَلْ کا معنی داخل کیا جائے یا اتارا جائے، نہ یہ کہ میت کے تابوت کو زمین کی سطح پر رکھ کر اس کے اوپر قبر بنائی جائے۔ معلوم ہوتا ہے یہ پیر صاحب قرآن و حدیث، فقہ حنفی اور تعامل امت کے متعلق کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات، پکی قبر بنانا اسلام کے خلاف ہے۔ کنکریٹ اور سیمنٹ سے قبر بنانا بدعت کبیرہ گناہ بلکہ اسلام کے خلاف۔ حضرت ابو الحیاج الاسعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال علی کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اللہ تدا تمثالا الا تمستہ ولا قبرن مشرفن الا سویتہ، کہ کوئی مورتی مٹائے بغیر اور کوئی اونچی قبر گرائے بغیر نہ چھوڑنا۔ دوسری روایت کے مطابق جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تمام مورتیوں اور قبروں کو مسمار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل رپورٹ پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد الی صنعت شیء من ھذا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد بحوالہ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 صفحہ 44 صحیح مسلم جلد نمبر 1 مشکات صفحہ 148۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو من عادا الی صنعت شیء من ھذا، سنو لوگوں میں سے جو شخص اونچی اور پکی قبر بنائے گا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کی۔ اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ پکی قبر بنانا خلاف شریعت فعل ہے۔ آئیے اب چند حنفی فتاوی جات بھی سماعت فرما لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا شیخ لنا یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن تربیع القبور و تجسیسہا۔ کتاب الاثاری امام محمد جلد نمبر صفحہ نمبر 46 فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ 601 وفات القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ 21۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسر قبر اور اس کو پکی بنانے سے منع فرمایا۔ فتاوی قاضی خان حنفی کا فتویٰ یہ ہے کہ روی عن ابی حنیفہ قال ولا یجسس القبر ولا یرفع علیہ بناء،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قبر کو نہ چونا گچ کیا جائے، ولا یجسس القبر، ٹھیک ہے، ولا یرفع علیہ بناء، اور نہ اس پر عمارت کھڑی کی جائے۔ فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ 194۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ اکثر سنتے رہتے ہو، نکرہ ان یجسس او یطین او یجعل عندہ مسجد او علم او یقتب ویکرہ الآجر انہ نہی عن تربیع القبور وتجسیسها قال محمد وبہ نأخذ وہو قول ابی حنیفہ۔ کتاب الاثار امام محمد صفحہ 42۔ قبر کو چونا گچ کرنا یعنی پکی قبر بنانا، او یطین اس کے لپائی کرنا، او یجعل عندہ مسجد اس کے پاس مسجد تعمیر کرنا، او علم اس پر نشان کھڑا کرنا، او یقتب اس پر خطبہ لگانا، ویکرہ الآجر پکی اینٹ لگانا، اس کو چوسر بنانا، انہ نہی عن تربیع القبور وتجسیسها قال محمد وبہ نأخذ وہو قول ابی حنیفہ۔ اس پر خطبہ لگانا، پکی اینٹ لگانا اور اس کو چوسر بنانا وغیرہ سب باتیں منع اور ناجائز ہیں۔ ہمارا یہی مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور چوتھا فتویٰ سماعت فرمائیے، فقی فخر الدین عثمان ذیلی حنفی کا فتویٰ، وَيَكْرَهُ أَن يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنَامُ عَلَيْهِ أَوْ يُعْلَمَ بِعَلَامَةٍ مِّن كِتَابَةٍ وَنَحْوِهِ لِحَدِيثِ جابر أنه علیہ الصلاۃ والسلام نہی ان یجسس القبر او یقعد علیہ وان یبنى وان یکتب علیہ، قبر پر عمارت بنانا، اس پر بیٹھنا، اس پر نیند کرنا یا خطبہ وغیرہ کے ساتھ نشان لگانا وغیرہ سب حرام ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبر کو چونا گچ کرنا، اس پر بیٹھنا، عمارت کھڑی کرنا اور خطبہ لگانا منع ہے۔ تبین الحقائق جلد نمبر 2 صفحہ 246۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، یہ فتاوی ملا نظام کی سربراہی میں 500 حنفی مفتیوں کا مصدقہ فتویٰ ہے۔ یسنم القبر، قبر کو کوہان نما بنائی جائیں، ولا یربع اور چوسر نہ بنائی جائیں، ولا یجسس قضا فی التبین، ویکرہ ان یبنى علی القبر مسجد او غیرہ، اور نہ اس کو چونے کے ساتھ پختہ بنایا جائے اور نہ اس پر مسجد وغیرہ تعمیر کی جائے۔ عالمگیری، فتاوی عالمگیری، ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 1 صفحہ 166۔ نمبر 6 فتویٰ، قاضی ثناء اللہ حنفی پانی پتی کی فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے، ملالہ بد منہ صفحہ 72، آنچ برقبور اولیاء عمارت ہائے رفیع بنامی کند و چراغاں روشن می کند و ازیں قبیل ہر چے می کنند حرام است یا مکروہ، یعنی قبروں پر جو فلک بوس مقبرے بنائے جاتے ہیں اور چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور اس قسم کی دوسری خرافات وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ نمبر 7، فقہ حنفی کی مشہور اور معتد اول آخری درسی کتاب ہدایہ جلد 1 صفحہ 173 میں ایک بلشت سے اونچی اور پکی قبر بنانے کو بھی ناجائز لکھا ہے۔ اب تمام گفتگو سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہوا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں پکی قبر بنانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا امام ابو حنیفہ، امام محمد اور دیگر اکابر مفتیان احناف کے مذکورہ بالا فتاویٰ کے مطابق قبر کو زمین کی سطح پر بنانا، اس کو پختہ بنانا، کنکریٹ اور سیمنٹ کے ساتھ تعمیر کرنا اور بلشت سے
زیادہ اونچی بنانا سب حرام چیزیں ہیں، لہذا اس نام نہاد پیر کے مذکورہ تینوں کام خلاف سنت اور حرام ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے اس کی جہالت کا آئینہ دار ہے۔ ہاں جی، دوسرا سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ قاری صاحب قبر کی اونچائی کے بارے میں صحیح حدیث پیش کریں کہ کتنی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قبر کو زمین سے ایک بلشت زیادہ اونچا نہ کیا جائے، زمین سے ہموار بھی نہ رکھیں تاکہ پہچان رہے اور حفاظت رہے، توہین نہ ہو۔ بھائیوں نے پوچھا اس کی دلیل بتا دیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہد لہ لحد ونصب علیہ اللبن نصبا ورفع قبرہ من الارض نحوا من شبر۔ صحیح ابن حبان، سنن البیہقی، جلد نمبر 3/410، سند جو ہے وہ قابل اعتماد ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہد لہ لحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی، ونصب علیہ اللبن نصبا، اس پر کچی اینٹیں لگائیں گئیں، ورفع قبرہ من الارض نحوا من شبر، ادھر دیکھیں شبر، اور زمین سے ایک بلشت کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف اونچی کی گئی۔ سوال یہ کیا گیا کہ میت کو قبر میں کس طرح داخل کیا جائے؟ بھائیوں، میت کو قبر کے پائنتی کی طرف سے داخل کرنا مسنون ہے، یعنی پاؤں والی جگہ سے۔ میت کو قبر کے پائنتی کی طرف سے داخل کرنا مسنون ہے، یعنی پاؤں کی طرف سے۔ چنانچہ سنن ابی داود میں ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے میت کو قبر کی پایتانے سے قبر میں داخل کیا اور کہا کہ اس طرح قبر میں میت کو اتارنا سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے۔ اچھا، لحد میں داخل کرتے وقت کیا کریں؟ بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں اتارو تو بسم اللہ کی وعلی ملت رسول اللہ پڑھو، اور ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ کی وعلی سنت رسول اللہ بھی آیا ہے۔ اون المعبود جلد نمبر 1/206۔ اللہ اکبر۔ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ احادیث شریفہ کے مطابق سر کی طرف کھڑے ہو کر 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالنا سنت ہے سبل السلام، لیکن علماء حنفیہ نے لکھا ہے کہ قبر میں مٹی کی پہلی مٹھی ڈالتے وقت منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی کے وقت ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا مستحب ہے۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ 76 ابا ملتان۔ لیکن جناب ملا علی قاری نے اس تقسیم کا جس ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں ترتیب و تقسیم کا کوئی ذکر نہیں، اگر ذکر بھی ہوتا تو تب بھی اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حدیث کا ایک راوی عبداللہ بن زہر سخت ضعیف بلکہ اثبات یعنی سکہ راویوں سے موضوع احادیث روایت کیا کرتا تھا، اور دوسرا ابن جدعان متکلم فیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ضعیف روایت فضائل اعمال میں بھی مقبول نہیں ہوتی۔ فتدبر، دفن کرنے کے بعد دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میت کو دفن کر چکنے کے بعد اس کے حق میں حساب کی آسانی اور ثابت قدمی کے لیے اجتماعی صورت میں دعا کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے
ان عثمان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس قبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اب اس کا حساب ہو رکھا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ بس ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔